تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیا نمبر 30 سے لے کر 39 تک ریڈ کریں گے، اور ریڈنگ کے ساتھ ساتھ ہم ان کا لفظی ترجمہ بھی کریں گے۔ تو میں سٹارٹ کرتا ہوں، فرسٹ میں آیا کو ریڈ کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ وَإِذْ قَالَ، واو میننگ اور اس جب، قالا اس نے کہا، یہ پاسٹ کا صیغہ ہے۔ ربو کا تمہارے رب نے یا آپ کے رب نے، للملائکہ، لل سے مراد ہے یہاں پہ، ویسے اس کا میننگ کا، کو اور کے لی ہی کرتے ہیں، ملائکہ فرشتے۔ انی بے شک میں، جائلن اسم فاعل کا صیغہ ہے، بنانے والا ہوں۔ یہ جو پیچھے انی گزرا ہے، انا بے شک ہوتا ہے، اور یا جو ہے یہ متکلم کے لیے آتی ہے، اور متکلم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بات کرنے والا، کلام کرنے والا۔ اسی لیے انی بے شک میں، جائل بنانے والا ہوں، فی الارض زمین میں، خلیفہ ایک خلیفہ نائب۔ قالو ان سب نے کہا۔ دیکھیں قرآن مجید میں قالا، قالو اس طرح کے ورڈز کافی آتے ہیں، ان سب کا بیسک جو روٹ بنتا ہے وہ قول بنتا ہے، قاف، واو اور لام۔ پھر قول سے کالا بنا ہوا ہے، ایک قانون ہوتا ہے، ایک لا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو جب واو ساکن ہو اور اس سے پہلے زبر ہو تو اس واو کو ہم الف سے چینج کر دیتے ہیں، تو قول سے کالا بن گیا۔ قالو ان سب نے کہا، اتجعلو حمزہ کیا، تجعلو کا بیسک روٹ جیم، عین اور لام بنتے ہیں۔ تجعلو یہ مخاطب اور مضارع کا صیغہ بنے گا، کیا تو بنائے گا، فیہا اس میں، من یفسدو من جو، یفسد فساد سے نکلا ہے، جو فساد مچائے گا، فیہا اس میں، ویسفکو اور وہ بہائے گا۔ تو یسفکو یہ مضارع کا صیغہ ہے۔ اردو زبان میں ہم اس کے لیے ایک لفظ یوز کرتے ہیں، جیسے سفاک، یعنی یہ کہتے ہیں یار یہ آدمی، فلاں آدمی بہت بڑا سفاک ہے، اٹس مین بہت خون بہانے والا ہے۔ الدماء جو ہے یہ خون کو کہتے ہیں۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ، واو کا میننگ اور ہے، نحن ہم، نُسَبِّحُ تسبیح سے نکلا ہے، یہ جمع متکلم مضارع کا صیغہ ہے، ہم تسبیح بیان کرتے ہیں۔ بحمدک، با کا معنی ساتھ، حمدی تعریف، کا تیری تعریف کے ساتھ، وَنُقَدِّسُ اور ہم پاکی بیان کرتے ہیں۔ واو کا میننگ اور ہے، نقدس یہ بھی جمع کا صیغہ ہے، جب بھی نون آتا ہے تو وہ جمع متکلم کا صیغہ ہوتا ہے۔ لکا تیرے لیے، قال انی اس نے کہا، انی بے شک میں، اعلم میں جانتا ہوں، ما لا تعلمون جو تم نہیں جانتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب فرشتوں سے کہا تھا کہ میں زمین میں ایک نائب بنانے والا ہوں، اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، تو فرشتے اس سے پہلے جنات کا فساد اور قتل و غارت دیکھ چکے تھے، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی، اتجعل فیہا من یفسد فیہا، کیا تو زمین میں ایسا نائب اور خلیفہ بنائے گا جو زمین میں فساد مچائے گا، ویسفک الدماء اور وہ خون بہائے گا۔ تو اے اللہ تعالیٰ اگر آپ کو تسبیح اور تعریف کی ضرورت ہے، نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم ہیں نا آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں،
ہم یہاں پہ موجود ہیں نا جو ہر وقت آپ کی تحمید اور ثنا بیان کرتے ہیں، آپ کو ایسے لوگوں کی کیا ضرورت ہے جو زمین میں قتل و فساد کریں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال انی اعلم ما لا تعلمون، انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں نا وہ تم نہیں جانتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو فضیلت بخشی۔ وہ نیکسٹ آیا میں ہم ریڈ کرتے ہیں کیسے فضیلت بخشی۔ فرسٹ میں اس آیا کو ریڈ کرتا ہوں۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ ہم اس کو ریڈ کرتے ہیں ایک ایک لفظ کا۔ وَعَلَّمَ، اور اس نے سکھا دیے۔ یہ باب تفعیل سے پاسٹ کا صیغہ ہے۔ آدم علیہ السلام کو الاسماء، نام، الف لام سے مراد تمام، اب وہ تمام چیزوں کے نام، کلہا وہ سب، ثم پھر عرضہم، عرضہ پیش کیا، جیسے ہم کہتے ہیں عرض کریں، ہم ان کو علی الملائکہ فرشتوں پر، فقال پس اس نے کہا، انبئونی، امر کا صیغہ ہے، انبئو تم بتاؤ، نی مجھے، باسمائی نام، ہؤلائی ان کے مراد ان چیزوں کے، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو فضیلت کیسے بخشی؟ آدم علیہ السلام کو چیزوں کے، جڑی بوٹیوں کے، ہر چیز کے نام یاد کروا دیے، اور فرشتوں کے سامنے ان چیزوں کو رکھا، اور اللہ رب العزت نے عرض کی، آپ اے ملائکہ آپ ان چیزوں کے نام بتا دیں، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو۔ نیکسٹ آیا ریڈ کرتے ہیں۔ قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ قالوا یہ پاسٹ کا صیغہ ہے، ان سب نے کہا، سبحانک پاک ہے تو، سبحان پاک ہے، کا تو، لا علم لنا نہیں علم، لنا ہمیں کوئی علم نہیں ہے، الا ما مگر جو، علمتا علم سکھایا، تا تو نے، نہ ہمیں، علمتنا تو نے ہمیں سکھایا، انکا انت العلیم الحکیم بے شک تو ہی، انکا کا بھی تو ہے، انتا پھر سے تو ہے، بات کو پختہ کیا ہے، انکا انت العلیم بے شک تو ہی خوب جاننے والا، الحکیم حکمت والا ہے۔ تو فرشتوں نے آگے سے کہا کہ اے اللہ پاک ہمیں تو کچھ بھی علم نہیں ہے، آپ پاک ہیں، ہمیں تو بس وہی پتہ ہے جو آپ ہمیں بتا دیتے ہیں، آپ تو علیم اور حکیم ہیں۔ نیکسٹ آیا ریڈ کرتے ہیں۔ قال یا آدم انبئهم بأسمائهم فلما انبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون۔ قال اس نے کہا، مراد اللہ تعالیٰ نے کہا، یا آدم اے آدم، انبئہم، انبئ امر کا صیغہ ہے، بتا دو، ہم انہیں، باسمائہم ان کے نام، فلما تو جب، انبأہم اس نے ان کو بتا دیے، باسمائہم ان چیزوں کے نام، قال اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اب فرشتوں سے فرمایا، علم کیا نہیں، اقل لکم میں نے کہا تم سے، اقل امر واحد متکلم کا صیغہ ہے، اقل میں نے کہا، لکم تم سے، انی اعلم بے شک میں جانتا ہوں، غیب چھپی ہوئی باتیں، السماوات والارض آسمانوں اور زمینوں کی، واعلم اور میں زیادہ جانتا ہوں،
ما تبدون جو تبدون تم ظاہر کرتے ہو. اور با دال اور حمزہ اس کے بیسک روٹ بنتے ہیں، واو نون جمع کے لیے ہے. وما کنتم تکتمون، وما اور جو کنتم تم سب تکتمون چھپاتے ہو. تکتمون اکثر ہم اردو میں کہتے ہیں کتمان حق، حق کو چھپا دینا. ٹھیک ہے. تو اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام سے ان چیزوں کے نام پوچھے. ٹھیک ہے. اور فرمایا اے آدم آپ ان چیزوں کے نام بتائیں. تو آدم علیہ السلام نے فوراً ان سب چیزوں کے نام بتا دیے تھے. تو جب اللہ تعالیٰ کسی کو سکھا دیں تو کیا وہ بھول سکتا ہے؟ ایسے کیسے ہو سکتا تھا آدم علیہ السلام کو وہ چیزیں یاد نہ رہتی جبکہ اللہ تعالیٰ نے خود ان کی میموری میں ڈال دی تھی سب. تو آدم علیہ السلام نے فوراً وہ سب چیزیں بتا دیں. تو اللہ تعالیٰ نے اب فرشتوں سے مخاطب ہوئے اور فرمایا قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض، اے ملائکہ کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ بے شک میں آسمانوں اور زمینوں کی چھپی ہوئی باتوں کو جانتا ہوں، اور میں جو تم سب چھپاتے ہو ظاہر کرتے ہو مجھے سب پتہ ہوتا ہے. تو فرشتے تو اس سے پہلے ہی کہہ چکے تھے قالوا سبحانک لا علم لنا، اے اللہ آپ پاک ہیں، ہمیں تو کوئی چیزوں کا کچھ بھی علم نہیں ہے، ہمارے پاس تو وہی علم ہے جو آپ ہمیں سکھاتے ہیں. نیکسٹ آیا ہم ریڈ کرتے ہیں وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. وَإِذْ اور جب قُلْنَا قل کہا نا ہم نے للملائکہ فرشتوں سے اسجدو امر کا صیغہ ہے تم سب سجدہ کرو لآدم آدم کو لام کو آدم علیہ السلام فسجدو تو سب نے سجدہ کیا. فا پس سجدو سب نے سجدہ کیا الا سوائے ابلیس کے. ابا پاسٹ کا صیغہ ہے اس نے انکار کیا. واستکبر یہ باب استفعال کا صیغہ ہے. ٹھیک ہے. اور تکبر کیا. وکانا اور ہو گیا من الکافرین کافروں میں سے. تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی تعظیم میں فرشتوں سے کہا کہ دیکھو ان آدم علیہ السلام کو تو سب چیزوں کے نام آتے ہیں، اب ان کی رسپیکٹ میں آپ ایسے کرو کہ آپ سارے فرشتے جو ہیں آدم کی تعظیم میں آدم کو سجدہ کرو. سب نے سجدہ کیا الا ابلیس سوائے ابلیس کے. ابا واستکبر اس نے انکار بھی کیا اور تکبر بھی کیا اور کہا کہ میں تو آگ سے بنا ہوں، آدم مٹی سے بنے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کو یہ تکبر پسند نہیں آیا. وکان من الکافرین تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ انکار کرنے والوں میں سے تھا، کافروں میں سے تھا، کیونکہ اس نے اللہ تعالیٰ کی بات کا انکار کیا تھا. نیکسٹ ہم ریڈ کرتے ہیں وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. وَقُلْنَا اور ہم نے کہا، قل کہا نا ہم نے، یا آدم اے آدم، اسکن رہو امر کا صیغہ ہے یہ، انتا تم، وزوجکا اور تمہاری بیوی، زوج بیوی کا تمہاری، الجنتا جنت میں، وکولا تسنیہ کا صیغہ ہے اور تم دونوں کھاؤ، منہا اس سے اس جنت سے، رغدن اطمینان سے، حیث شئتما حیث کا مطلب ہوتا ہے جہاں سے، شئتو چاہو، تما تم دونوں، ولا اور نہ تقربا تم دونوں قریب جانا، ہذہ الشجرہ اس درخت کے، فتکونا یہ تسنیہ کا صیغہ ہے، فا کا معنی پس تکونا تم دونوں ہو جاؤ گے، من الظالمین ظالموں میں سے. تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اور ان کی بیوی کو جنت میں رہنے کا حکم دیا اور کہا آپ یہاں پہ ہنسی خوشی اطمینان سے زندگی بسر کریں، لیکن یاد رکھنا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ اس درخت کے قریب نہیں جانا. تو مفسرین فرماتے ہیں وہ گندم کا درخت تھا اور کچھ اور بھی ذکر کرتے ہیں. فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ ادروائز اس کے اگر قریب گئے تو آپ ظالموں میں سے ہوں گے.
شیطان کو یہ بات پتہ چل گئی اور اس نے کہا کہ میں جو ہے ان کو کیسے پھسلاؤں کہ یہ دونوں اس درخت کے قریب چلے جائیں. نیکسٹ آیا ریڈ کرتے ہیں. فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ. پس ازلّا پھسلایا ورغلایا ہما ان دونوں کو الشیطان شیطان نے انہا اس جنت سے فاخرجہما پس اخرجا نکلوا دیا ہما ان دونوں کو مما اس سے جو کانا تسنیہ کا صیغہ دونوں تھے فی ہی اس میں یعنی جس جنت میں وہ تھے نا دونوں آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی ان دونوں کو وہاں سے نکلوا دیا. کس نے؟ شیطان نے پھسلایا ورغلایا. وقلنا اور ہم نے کہا اہبطوا تم سب اتر جاؤ بعدکم لبعد تمہارے بعد لبعد بعض کے لیے عدو دشمن ہے وَلَكُمْ اور تمہارے لیے فی میں الارض زمین مستقر ٹھکانہ ہے ومتاع اور فائدہ اٹھانا ہے الا تک حین ایک وقت تک ایک مدت تک. جب شیطان نے آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی کو پھسلایا اور ان کو جنت سے نکلوا دیا تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہ آئی کہ میں نے تو ان دونوں کو کہا تھا کہ وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ لیکن انہوں نے کہنا نہیں مانا. تو اب سزا یہ ہے اہبطوا یہاں سے تم اتر جاؤ جنت سے بعدکم لبعد اور تمہاری سزا یہ ہے کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ دشمنی رکھو گے لوگ جو ہوگے. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ اور زمین میں ایک حد تک ایک وقت تک تمہارا ٹھکانہ بھی ہے اور فائدہ بھی اٹھا لو اس کے بعد پھر قیامت آ جائے گی. نیکسٹ آیا ہم ریڈ کرتے ہیں. فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. پھر تلقا سیکھ لیے آدم نے مِن رَّبِّهِ اپنے رب سے کلمات چند کلمات فتابہ پس وہ متوجہ ہوا علیہ آدم علیہ السلام پر وہ سے مراد اللہ تعالیٰ انہو بے شک وہ التواب توبہ قبول کرنے والا ہے الرحیم بڑا مہربان ہے. آدم علیہ السلام کے اندر عاجزی تھی وہ اپنی غلطی پر نادم تھے اور بارہا اللہ سے بخشش مانگتے رہے. آخر کار اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا. اللہ تعالیٰ ان کی طرف متوجہ ہوئے انہو هو التواب الرحیم جیسے کہ حدیث پاک میں آتا ہے من تواضع للہ رفعہ اللہ من تکبر وضعہ اللہ. جب کوئی انسان اللہ کے سامنے عاجزی اختیار کرتا ہے تو رفعہ اللہ اللہ تعالیٰ اس کو بلند کرتے ہیں. من تکبر وضعہ اللہ جو تکبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو گرا دیتے ہیں. نیکسٹ ریڈ کرتے ہیں. قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. قُلْنَا ہم نے کہا اہبطوا تم سب اتر جاؤ منہا اس سے جمیعاً سب کے سب فاما پھر جب پھر اما جب بہرحال بھی اس کا میننگ کرتے ہیں یأتیجن آئے تمہارے پاس قوم یہاں پہ تمہارے پاس یأتیجن آئے منی میری طرف سے ہدن ہدایت فما تو جس شخص نے تو فا کا معنی پس بھی کرتے ہیں. اچھا سنٹینس بنانے کے لیے اس کا میننگ چینج بھی کر سکتے ہیں. تب یہ پیروی کی یہ پاسٹ ہے ہدا ہدایت یا میری فلا پس نہیں خوف کوئی خوف علیہم ان پر ولا ہم اور نہ وہ یحزنون یہ اس کے بیسک روٹ ہا زا اور نون بنتے ہیں وہ سب غمگین ہوں گے.
تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال دیا، ان کی توبہ بھی قبول کر لی، اور پھر فرمایا کہ یہ بات یاد رکھنا، یأتینکم منی ھدی فمن تبع ھدایا، یاد رکھنا میری ہدایت تمہارے پاس آئے گی اور مختلف انبیاء لے کر آئیں گے، تو جس نے میری ہدایت کی پیروی کی اس پر قیامت والے دن نہ تو کوئی خوف ہوگا ولا ہم یحزنون، اور نہ ہی وہ سب غمگین ہوں گے۔ لاسٹ آیا ہم کرتے ہیں، میں اس کو ریڈ کرتا ہوں۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ والذین، اور جنہوں نے، کفروا، سب نے کفر کیا، وکذبوا، اور ان سب نے جھٹلایا، تکذیب اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں، بآیاتنا، ہماری آیات کو، نہ ہماری آیات، آیات نشانیاں، اولئک، وہی لوگ، اصحاب النار، دوزخ والے ہیں، ہم، وہ، فیہا، اس میں، خالدون، ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو یہ بات بتلا دی کہ جب میری ہدایت تمہارے پاس آئے تو اس کی پیروی کرنا، لیکن یاد رکھنا جس نے میری ہدایت کا کفر کیا، وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور جس نے میری آیات کو جھٹلایا، اولئک اصحاب النار، یہی لوگ دوزخ والے ہوں گے، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو ویورز، ہماری آج کی جو آیات تھی 30 سے لے کر 39 تک کمپلیٹ ہو چکی ہیں۔ امید ہے آپ کو یہ سمجھ آئی ہوگی، آپ ان کو شیئر بھی کریں تاکہ دوسروں کا فائدہ ہو، اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں اور ویڈیوز کو شیئر کریں۔ اوکے، شکریہ، اللہ حافظ۔